قرآن کریم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے مدد مانگو. اور اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ. نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 پھر نماز پڑھو. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بس ایک تو نماز پڑھ لیں اور دوسرا صبر کر لیں اور اپنے اللہ سے کہہ دیں یا اللہ تیرا حکم تھا نماز میں نے پڑھ لی ہے، تیرا حکم تھا صبر، اللہ میں صبر کرتا ہوں، اب اللہ مدد تیرا کام ہے، چونکہ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، مدد ہم نے مانگی ہے، اللہ مدد تو فرما دے. تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے اور ہم تو علماء ہیں جیسے بھی ہیں. نمبر 1 ہم نے خلوت میں نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت معمول بنا لیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. ہمارے شاگرد ہیں اور استاد بھی ہیں اس وقت، مجھے ان کا 2 دن قبل بھی میسج آیا کہ استاد جی تلاوت میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، بس اوقات آدھا پارہ تلاوت ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس آدھے پارے کو کئی بار پڑھ لو، اس کو تہجد میں پڑھ لو، اس کو دن کے نوافل میں پڑھ لو، تو وہ آدھا پارہ 1.5 پارے کے اندر تبدیل ہو جائے گا. آدھا پارہ نہیں ہوگا، 1.5 پارہ ہو جائے گا نا. کتنا بہترین ہے. میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اپنے قرآن کریم کو، اگر ہم اپنے قرآن کریم کو پختہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اور میں، اگر ہم قرآن کریم پختہ رکھنا چاہتے ہیں، بہترین طریقہ قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کریں، اس کو پھر دن نوافل اور سنن میں پڑھیں اور اسی حصے کو رات تہجد میں پڑھیں. آپ دیکھنا کہ قرآن کریم کیسے پختہ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ رمضان مبارک میں کتنے ماہ باقی ہیں. اگر قرآن کریم کچا ہے اور صحیح پختہ نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا ہم 1 پاؤ سے شروع کر لیں. پہلے اس پاؤ کو اچھی طرح یاد کریں، پھر اس پاؤ کے دن کو نوافل اور سنن میں پڑھیں، اسی پاؤ کا رات تہجد میں پڑھیں. 4 ماہ گزر گئے. اس کے بعد پھر آدھا پارہ کر لیں، پہلے دن تلاوت، پھر اس کو سنن نوافل، پھر تہجد میں. 4 اور 2 6 گزر گئے. اس کے بعد پھر 1 پارے پر آ جائیں. پہلے اس پارے کو یاد کریں، پھر سنن نوافل میں پڑھیں، پھر تہجد میں پڑھیں. 7 ماہ گزر گئے. آپ رمضان تک پہنچ جائیں گے. شعبان تک میں نے پہنچا دی ہے، آگے رمضان آ جائے گا. آپ دیکھنا کہ قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کا مزہ کتنا آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. مجھے ایک بات حضرت مزاح یاد آ گئی ہے. میں ملک کا نام بھی نہیں لیتا کہ فلاں ملک میں سفر پر تھا، اور لے بھی لوں حرج نہیں ہے، چونکہ عام بندہ تو نہیں سوچ سکتا میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ بیان کے اندر شاید بیٹھے ہوں، وہ سنیں یا بعد میں سن لیں گے. تو میں ایک سفر پہ تھا، ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا. تو ایک عالم تھے، مجھے وہ کہیں لے جا رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے. تو ایسے بات چل پڑی قرآن کریم اور تلاوت اور رمضان کے حوالے سے. تو وہ پختون تھے، تو چونکہ وہ حافظ نہیں ہے تو ایسے چلتے مجھے کہتے لگے اللہ کا شکر ہے میں تو حافظ نہیں ہوں کہ مجھے رمضان میں مصلی سلانا پڑے. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن حافظ نہ ہونے پر کو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بس ایسے مزاح شغل میں کہنے لگے، کہتے اللہ کا شکر ہے میں تو حافظ نہیں ہوں کہ مجھے تراویح کے اندر قرآن پڑھانا پڑے، تو مجھے یاد نہیں کرنا پڑتا. میں بطور مزاحی بات عرض کرتا ہوں. تو ان کو شوگر کی بھی تکلیف تھی، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے شوگر کو کیسے کنٹرول کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری شوگر 550 تک تھی، اور ایک وقت تھا کہ 335 تک خالی پیٹ صبح و شام دوائیوں کے ساتھ تھی، اور آج میرے اللہ کا کرم ہے کہ 120-30 پر ہوتی ہے بغیر دوائیوں کے الحمدللہ. اور بہت سے چیزیں میں آپ کو اب اپنی صحت پر تو تبصرے نہیں کر رہا، میں بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں. میں خیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں شوگر کنٹرول کیا تو مجھے بھی کچھ بتائیں. میں نے ویسے کہا، میں نے کہا شوگر کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں، آپ ایک واک کا خیال کریں اور دوسرا خوراک کا خیال کریں. مجھے کہتے خوراک میں کیا کریں؟ میں نے کہا آپ خوراک میں ایک تو گندم کھانا چھوڑ دیں اور چاول کھانا چھوڑ دیں اور مٹھائی کھانا چھوڑ دیں. تو پٹھان تھے، مجھے مزاح میں کہتے ہیں
ہمارے ابا آدم نے جنت چھوڑ دی اور گندم نے چھوڑی، اور آپ کہتے ہیں میں شوگر کے لیے گندم چھوڑ دوں، یہ مولانا صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور علاج ہے تو بتائے۔ تو خیر ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، یہ باتیں وہ محبت میں کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، مجھے یہاں پر بات یاد آئی، حکیم الامت مجدد المدت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بس اوقات کسی بندے کا شعور اور کسی بندے کی عقل اتنی ہوتی ہے، وہ ایک بات سادگی میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام نے گندم نہیں چھوڑی لیکن جنت چھوڑ دی، مقصد ان کا یہ نہیں تھا، وہ اتنی بات کی جتنی ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمہ مستقل اس طرح ایک عنوان قائم کیا ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ میں نے کچھ اس کی مختصر سی گفتگو اپنی کتاب اصول توحید کے اندر کی ہے، توحید باری تعالیٰ، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو لطف آئے گا دیکھ کر، جہاں میں نے وہ جاریہ حدیث جاریہ پر گفتگو کرتے ایک جواب دیا ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن کریم کی ہم تلاوت کا اہتمام کریں اور قرآن کریم پڑھیں، ایک حصہ متعین کریں کہ میں نے اس طرح حصہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اگر آپ کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے تو جو وہ فرمائیں آپ ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کریں، اور اگر کسی سے بیعت کا تعلق نہیں ہے یا آپ کا مزاج شریف ایسا ہے کہ آپ بیعت کر کے کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتے، تو پھر 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیں، جو میں عموماً اپنے بیعت کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں۔ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں 1 مرتبہ پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح آسان ترین اور مختصر ترین درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے عام ذکر ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو گویا اس کا ایمان کا محل بن جاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو گویا اس محل کو ریگمار لگا کر گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ تو جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں گویا اس کو رنگ کر کے پینٹ کر کے اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، تو کتنے فوائد ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان کا محل بنا ہے، استغفار کرنے سے زنگ اتر گیا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پینٹ ہو گیا اور مزین محل بن گیا ہے۔ اس سے مختصر بات میں آپ کی خدمت میں کیسے کروں، آپ خود فرمائیں۔